الرحیم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ آیت، اس کا تعلق پچھلی آیات سے ہے۔ یہودیوں سے خطاب ہے، اے یہودیوں، تم اگر ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو تو اللہ کے نزدیک تم ثواب پاؤ گے، اور یہ اللہ کے نزدیک ثواب بہتر ہے ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو، کاش کہ تم جانتے ہوتے۔ اب اس آیت کا پچھلی آیات سے کس طرح ربط ہے؟ اے یہودیو، تم جادو کے پیچھے پڑ گئے ہو، پیغمبروں میں عیب نکالتے ہو، ان کی بات نہیں مانتے ہو، خدا کے حکم کو رد کرتے ہو، خدا کی آیات کو بیچتے ہو۔ یہ کام چھوڑو، کس کام میں تم پڑ گئے ہو؟ تمہیں چاہیے ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، اور جب تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہ خدا کے نزدیک بہتر ہے۔ وہ کام کرو جو خدا کے نزدیک بہتر ہے، نہ یہ وہ کام ہی کہ جو تمہیں فائدہ نہیں دے گا نہ اس دنیا اور آخرت میں۔ بس تم ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے انبیاء پر، اس کے احکام پر، اس کے فرشتوں پر، اور ساتھ ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ تقوی ضروری ہے۔ بس ایمان، تنہا ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں اہل بیت پر، تو کافی نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں بس صرف اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، یہ کافی ہے؟ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کرے، ان کے فرامین کو مانے، انہوں نے جو تعلیمات بھیجی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے، تو تب ہم کہیں گے کہ وہ آدمی کامل ایمان کی منزلت پر ہے۔ بس خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہودیوں، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور یہاں پر کچھ نکات نکلتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ لمصوبۃ ثواب کے معنی میں آتا ہے، اور یہاں پر یہ نکرہ استعمال ہوا ہے، کامن ناؤن استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ثواب، کئی گنا ثواب ملے گا جب تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو۔ اب سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا خلاصہ دو چیزوں میں ہوتا ہے کہ واجبات پر عمل کریں، محرمات سے بچیں۔ واجب جو ہیں ان کو اپنایا جائے، اور جو کام حرام ہے ان سے دوری اختیار کی جائے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ جو ثواب دیتا ہے، اس لمحسوبۃ، لام عربی میں تاکید کے لیے آتی ہے، یعنی یہ 100% ہے، گرنٹڈ ہے کہ جب تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے، 100% گرنٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دے گا۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی اگر پوری دنیا آپ کو دی جائے نا، لیکن اس کے مقابلے میں خدا آپ سے راضی نہ ہو، خدا جو ہے وہ آپ کو پاداش نہ دے رہا ہو، اجر نہ دے رہا ہو، اس پوری دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس خدا کا جو ثواب ہے اس کا مقابلہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رأینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ اے ایمان والو، یہ نہ کہو رأینا، بلکہ یہ کہو انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس آیت کے پیچھے ایک داستان ہے۔ وہ داستان یہ ہے کہ پیغمبر گرامی جب خطبہ دیتے تھے تو بعض اصحاب تھے، ان کی شنوائی کم تھی، یا ان کا سننے کا لیول کمزور تھا، وہ جلدی بات کو نہیں سن پاتے تھے، یا ان کے سمجھنے کا لیول کم تھا۔ پیغمبر کی جو بات ہوتی تھی وہ مثلا بہت زیادہ علمی اور گہری ہوتی تھی، وہ سمجھ نہیں پاتے تھے، تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے درمیان میں اور کہتے تھے کہ اے نبی کریم، ہمارا خیال رکھیں، یعنی آہستہ بات کریں، سپیڈ سے بات نہ کریں تاکہ ہم سن سکیں، یا وہ کہتے تھے کہ سادی بات کریں تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ یہ مسائل تھے۔ وہ کہتے تھے رعاینا، کہ ہماری رعایت کریں، ہمارا خیال رکھیں۔ اب یہ رعاینا کا لفظ، اس کے دو معنی بنتے تھے۔ ایک معنی یہ کہ ہمارا خیال رکھیں، دوسرا معنی اس کا یہ بنتا تھا کہ جو ہمیں بے وقوف بنائیں۔ اب جو یہودی تھے انہوں نے دوسرا معنی لے کر کے مسخرہ کرنا شروع کر دیا، مذاق کرنا شروع کر دیا، تمسخر اڑانا شروع کر دیا۔ تو وہاں پر خداوند تعالیٰ نے پیغمبر کے اصحاب کی طرف یہ توجہ کر کے ارشاد فرمایا کہ دشمن کو موقع نہ دیں، بلکہ یہ کہیں کہ نبی، اس یعنی اس معنی کے لیے
کہ ہمارا خیال رکھیں، اس لفظ کا انتخاب کریں، انظرنا کا لفظ استعمال کریں، نہ کہ رائنا کا لفظ استعمال کریں، واسمعوا، اور ہمیں سنیں، ہمارا خیال رکھیں اور ہمیں سنیں۔ تو خداوند تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اس کے بعد مسلمانوں نے یہ جو ہے اپنی روش چینج کر دی اور رائنا کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ جس طرح پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ قرآن کی جو آیات ہے نا، یہ اس زمانے کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے، اس زمانے کے لیے بھی ہے، آئندہ آنے والوں کے لیے بھی ہے۔ پہلا جو ہے اس آیت سے جو نقطہ نکلتا ہے وہ نکلتا ہے کہ دشمن کو موقع نہ دیں کہ وہ کسی لفظ سے غلط معنی لے، دشمن کو موقع نہ دیں کہ وہ کسی لفظ سے کوئی اور چیز مراد لے، اور دشمن کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کا مذاق اڑائے۔ حتیٰ ہمیں جب الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں وہ بھی دقیق اور ایگزیکٹ ہونے چاہیے، کہیں دیکھیں اس میں کوئی غلط معنی تو نہیں نکلتا۔ ہر زبان میں ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اس کا بعض اوقات ایک لفظ ہے، اس کا اچھا معنی بھی ہوتا ہے، اس کا برا معنی بھی ہوتا ہے، اس کا جو ہے وہ ایک سخت معنی بھی ہوتا ہے، نرم معنی بھی ہوتا ہے۔ بس الفاظ کے چناؤ میں مسلمانوں کو چاہیے دقت کریں، خاص خیال رکھیں، دشمن کو موقع نہ دیں۔ اور اسی آیت سے ایک اور یہ نقطہ نکلتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، مسلمانوں کو سبق سکھایا جا رہا ہے، اور ضروری ہے کہ آپ جب کسی کو سبق سکھا رہے ہوں تو خود ادب سے بات کریں۔ اے ایمان والو، نہیں کہا کہ اے لوگو، اے جاہلو، اے مکہ کے رہنے والو، اے مدینہ کے رہنے والو، بلکہ کہا اے ایمان والو۔ جس طرح ہوتا ہے نا، آپ کسی آدمی کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی بات کو غور سے سنیں تو آپ فوراً کہتے ہیں اے سونے، پنجابی میں کہتے ہیں اے پیارے۔ بچے کو آپ جو ہے جب چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سنیں تو پہلے اسے پیار کرتے ہیں، محبت سے اسے خطاب کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی بات سنتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور نقطہ بھی نکلتا ہے کہ جب آپ کسی چیز سے منع کر رہے ہیں نا، اس کا متبادل بھی دیں۔ جب آپ بچے کو مٹھائی سے منع کر رہے ہیں تو پھر اسے بتائیں کہ مٹھائی نہیں کھانی بیٹا، لیکن فروٹ کھانے ہیں۔ جب بچے کو آپ منع کر رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے وہ چپس نہیں کھانے چاہیے، تو اس کے متبادل اس کو آپ بتائیں کہ ڈرائی فروٹ کھانے چاہیے۔ یعنی قرآن نے بھی کہا کہ رائنا کا لفظ استعمال نہ کریں، لیکن فوراً بتا دیا کہ ہاں اس کے مقابلے کا لفظ ہے، سیم اس کا معنی رکھتا ہے، دشمن بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ کیا انظرنا ہے، یعنی ہمارا خیال رکھیں۔ اور پھر یہاں پر دیکھیں نا کہ خدا نے بتایا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کی فطرت کے مطابق، ان کی عقل کے مطابق، ان کی سماعت کے مطابق ہم ان سے بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے اگر اعتراض کیا ہے مسلمانوں نے کہ نبی ہمارا خیال رکھیں، اعتراض ان کا ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، نبی کو ان کا خیال رکھنا چاہیے، آہستہ بات کرنی چاہیے، سلو بات کرنی چاہیے، سادی بات کرنی چاہیے، ان کی لیول کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اس مطالبے کے جو لفظ استعمال کر رہے ہیں اس سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے، اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، اس لفظ کو تبدیل کر دیں، باقی ان کا جو اعتراض ٹھیک ہے اور بجائے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے یہودی جان لو، تم یہاں مسخرہ اڑا رہے ہو، پیغمبر کی باتوں کو نہیں مان رہے ہو، خدا کی کتاب کا انکار کر رہے ہو، گزشتہ انبیاء کا تم نے انکار کیا، تم نے جادو کو اپنے لیے اپنا لیا، حضرت سلیمان پر تہمت لگائی کہ وہ جادوگر تھے۔ یہ جو سارے کام ہیں نا، یہ ویسے جانے والے نہیں ہیں، اس کے مقابلے میں عذاب تمہیں ملنے والا ہے، خدائی عذاب ملنے والا ہے، اس کے بارے میں توجہ کرو۔ یہ نہ سوچو کہ نبی نے کیا کہا یا مسلمانوں نے کیا کہا، مسلمان نبی سے کس طرح خطاب کرتے ہیں، اور اس کا تم غلط معنی لے رہے ہو اور اس کو تم بگاڑ رہے ہو، اس کا مسخرہ کر رہے ہو۔ ان کو چھوڑو، تم اپنی فکر کرو، تمہارے لیے خدا نے عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے نبی جان لیں، یہ جو کافر ہیں اہل کتاب اور اسی طرح مکہ کے مشرکین، یہ نہیں چاہتے کہ خدا کی طرف سے آپ پر کوئی کتاب نازل ہو، لیکن یہ جان لیں ان کے چاہنے اور نہ چاہنے سے جو ہے وہ مسئلہ ان کے لیے حل نہیں ہوتا۔ ان کے چاہنے اور انچانے سے خدا کی خیر نہیں رکتی، خدا جس کو چاہتا ہے اپنی خیر عطا کرتا ہے، اور خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی خیر کس تک پہنچائے۔ اور یہ بھی یہاں پر یاد رکھا جائے نا
یہ جو ہوتے ہیں نا حسد کرتے ہیں کسی سے، جس طرح مکہ کے مشرکین نے حسد کیا نبی کریم سے، یہودیوں نے حسد کیا، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا حسد کرنے والا، خیر جو خدا کی طرف سے آنی ہے آنی ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے، حسد کر کے اپنے لیے گناہ اکٹھے کر رہا ہے، اپنی نیکیوں کو برباد کر رہا ہے، اپنے نامہ اعمال کو برباد کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کا جو واحد آدمی ہے حاسد، جو خواہ مخواہ اپنے لیے نقصان اکٹھے کرتا ہے بغیر کسی پرافٹ کے، بعض کو ہوتا ہے نا نقصان انسان کو ملتا ہے پرافٹ کے بدلے میں، اب پرافٹ ملا، کل نقصان مل گیا، پرسوں پرافٹ، لیکن جو واحد آدمی ہے دنیا کا جو نقصان ہی نقصان میں، وہ حاسد ہے۔ ان الحسود لا یسود، کہتے ہیں کہ جو حاسد ہوتا ہے وہ منافع نہیں حاصل کرتا، اس کو کچھ ملتا نہیں ہے، نقصان ہی نقصان، اور دوسروں کی صحت پر دوسروں کی صحت کو دیکھ کر یہ اپنے لیے بیماری اکٹھی کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کی خوشحالی کی یہ اپنے لیے پریشانی بنا رہا ہوتا ہے، دوسروں کی ترقی کو یہ اپنے لیے تنزلی کا ذریعہ بنا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حاسد جو ہے وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا، اپنا نقصان کرتا، اور حسد سے اسلام نے منع کیا۔ اس کے مقابلے میں رشک ہے، آپ رشک کر سکتے ہیں، جسے عربی میں غبطہ کہتے ہیں، یعنی رشک اور حسد میں یہ فرق ہے، حسد میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں خدایا یہ جو چیز تو نے فلاں نعمت فلاں آدمی کو دی ہے اس سے چھین لے، یہ صحیح نہیں ہے۔ رشک یہ ہے کہ خدایا فلاں آدمی کو تو نے یہ نعمت دی ہے، اس نعمت سے تو نے نوازا ہے، مجھے بھی اس نعمت سے نواز، اور جس طرح اس کو توفیق دی ہے مجھے بھی توفیق دے، جس طرح اس کو نعمتوں سے نوازا ہے اس طرح مجھے بھی نعمتوں سے نواز، اس کی اولاد نیک ہوگی میری اولاد بھی نیک ہو جائے، اس کی اولاد نے ترقی کر لی ہے میری اولاد بھی ترقی کر لے۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ جو دنیاوی بیماریاں بھی ہوتی ہیں نا، وہ بعض اوقات پیشوں کے مطابق تقسیم ہو جاتی ہیں، یہ جسمانی بیماریاں، مثلا ایک آدمی ہے اس کے پیشے میں یہ ہے کہ کھانا اس نے دیر سے کھانا ہے، اس کے پیشے میں چیز شامل ہوگی، وہ کیونکہ کاروبار کرتا ہے، دکان چلاتا ہے، کبھی کھانا کھاتا ہے کبھی نہیں کھاتا، اب وہ یہ تاجر آدمی پیٹ کے بیمار ہو جائیں گے۔ ایک آدمی اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتا ہے وہ بلڈ پریشر کا بیمار ہو جائے گا، ہارٹ کا بیمار ہو جائے گا۔ اسی طرح مختلف بیماریاں مختلف لوگوں سے ہیں، اس طرح جو روحانی بیماریاں بھی ہیں نا وہ بھی ہر پیشے سے متعلق ہیں۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جو حسد کی بیماری سب سے زیادہ ہے نا وہ علماء میں ہوتی ہے، ایک دوسرے سے حسد کرنا، وہ حتیٰ خطبہ یہ ہوتے ہیں کہ مجلس اگر نہیں لگی، تقریر نہیں لگی، پوائنٹ نہیں لگے، نقطے نہیں لگے، نعرے نہیں لگے، تو کئی ہم نے دیکھے بعض کا تو وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا ان کو۔ میں ناروے میں ایک مولانا کو سننے میں آیا، بلایا تھا انہوں نے، 2 تنظیمیں ہو گئی، 2 مختلف مولانا انہوں نے بلا لیا آپس میں۔ اب مولانا کے آنے کے بعد سن ہو گئی تو انہوں نے اکٹھی مجلس کروائی، تو وہاں کمپٹیشن ہوئی، تو ایک جو مولانا تھے ان کی مجلس نہیں لگی، اس پہ نعرے نہیں ہوئے، تو وہ بیمار ہو گئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا ان کو، کیونکہ دوسرے کی مجلس زیادہ نہیں۔ خدا کے لیے بیان کریں، ہر جملہ آپ بیان کر رہے ہیں، ہر نقطہ جو بیان کر رہے ہیں، ہر پوائنٹ جو آپ دے رہے ہیں، اس کو آپ یہ نظر میں رکھیں کہ اہل بیت دیکھ رہے ہیں اور خدا کے لیے آپ کر رہے ہیں، تو پھر پریشانی نہیں، پھر ٹینشن نہیں ہے، پھر جس کے لیے آپ بیان کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، وہ شاباش دے رہا ہے، وہ اجر دے رہا ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کوئی نعرہ لگائے یا نہ لگائے۔ یہ ذاکرین کا ہوتا ہے بعض اوقات، وہ یوٹیوب پہ بھی آ گیا ہے بعض کا کہ ذاکرین آپس میں لڑ رہے، کہتا ہے میں نے پہلے پڑھنا ہے، دوسرے کہتا ہے میں نے پہلے پڑھنا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ابھی جو مجمع ہے زیادہ اکٹھا ہو گیا ہے، اور ابھی جو مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ ایکٹیو مجمع ہے، یہ داد زیادہ دے گا، اور بعد میں جو ممکن ہے جو مجمع ہے وہ داد زیادہ نہ دے، وہ لڑ پڑتے ہیں وہاں پر، کہتا ہے میں نے ابھی پڑھنا ہے، دوسرا کہتا ہے جو ہے میں نے ابھی پڑھنا ہے، اور پھر وہ مومنین بھی وہ عجیب ہوتے ہیں، ویڈیو بنا کر نیٹ پہ چڑھا دیتے ہیں، جس سے مذہب کی توہین ہوتی ہے، جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی پاک مطہر مشن کی توہین ہوتی ہے۔ بس حسد سے کوشش کرے انسان جو ہے وہ بچے، کیونکہ حسد سے اپنے آپ کو انسان نقصان پہنچاتا ہے، کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہاں پر ہم رکتے ہیں، اگر